آج ان کے گھر میں تشدد کا بیج بویا جا رہا ہے، آج ان کے گھر میں فسن و فساد کیا جا رہا ہے۔ باپ سنی ہے، بیٹا دیوبندی ہو گیا ہے، بیٹا وہابی ہو گیا ہے۔ آیا چچا سنی ہے، آیا بھتیجا دیوبندی وہابی ہو گیا ہے۔ یہ بیج کس نے بویا؟ آیا یہ بیج کس نے بویا؟ یہ تشدد کے پہاڑ کون توڑ رہے ہیں؟ آؤ آپ کو مقصد کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اگر آج ہم اور آپ نہیں سمجھے تو آنے والا نسل ہمارا برباد ہو جائے گا، نہ ہمیں یاد رکھے گا، نہ آنے والا نسل کو وہ یاد رکھ پائے گا۔ اس لیے میرے دوست میں چند جملے آپ سماعت کریں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اے قرآن اللہ کا کلام، بولیے بولیے سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے وصول حدیث اور وصول فقہ، چار ہیں۔ یہ علمی گفتگو ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن آپ سمجھیں، چار ہے۔ سب سے پہلے کہتا ہے سب سے پہلا جستجو اور سب سے پہلا سوال اگر تم کرتے ہو تو اس سوال کا جواب قرآن میں تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ قرآن میں تلاش کرو، اور اس کے بعد قرآن میں نہ ملے تو قول مصطفیٰ جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کی طرف دیکھو۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے طرف پھر کہہ رہا ہے اگر قرآن میں نہ ملے تو حدیث مصطفیٰ میں کھوجو۔ قرآن میں سب ہے لیکن ہماری اور آپ کی وسعت نہیں ہے۔ ہم گھاس چھیلتے چھیلتے گھاس پھوس کو اکھاڑتے اور اس کے بعد چلے ہیں قرآن کا ترجمہ، قرآن کا تفسیر کرنے۔ ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن وہ سمندر ہے، اگر آپ دریا میں آپ کو تیرنا آتا ہے تو دریا کے کنارے پہنچ کر دریا میں غوطہ زن ہو کے دریا کے اندر کے چیز کو نکال پائیں گے۔ اگر آپ کے اندر اتنی سخت صلاحیت نہیں ہے، اگر دریا کے اندر غوطہ زن ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ آپ نہ بولنے کے قابل رہیں گے، نہ سننے کے قابل رہیں گے، نہ دیکھنے کے قابل رہیں گے، نہ چلنے کے قابل رہیں گے، نہ پکڑنے کے قابل رہیں گے۔ اس لیے کہ آپ کے پاس اتنی جب صلاحیت نہیں تھی تو آپ نے دریا میں چھلانگ لگا کر غوطہ زن ہوا کیوں؟ ایسے ہی اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو قرآن کا تفسیر کیا کیوں؟ آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ نے اس مسئلے کو سمجھایا کیوں؟ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ نے آیا عقیدہ کو بتلایا کیوں؟ اگر اس مطابق آپ نے ایسے ہی بتلا دیا تو وہاں آیا جان کا خطرہ ہے اور یہاں بتانے پر ایمان کا خطرہ ہے۔ یہ ایمان سب سے بڑی بات ہے۔ تو میں نے آیت پاک پڑھی قرآن سے، قرآن میں یہ سب بنی ہے نبی کے صدقے میں، بولیے سبحان اللہ۔ ہم اور آپ سب کے سب آپ کو سمجھانا ہے میرے دوست، اگر ہم اور آپ اس درد کو نہیں سمجھ پائے تو نہ اس گھاٹ کے رہیں گے نہ اس گھاٹ کے۔ ہمارا اور آپ کا بربادی ہے۔ یہ تبلیغی جماعت والے بولتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، اسے تبلیغ کے سے واقف نہیں ہے۔ اگرچہ صافہ جبہ لمبی داڑھی ہو، آیا کرتے کو نیچے کیے ہوئے ہوں اور پاجامہ کو اونچے کیے ہوئے آپ کے سامنے آئے، صرف بہانہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ سنی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ بتاؤ آپ کے امام کبھی بتلایا ہے؟ آپ سے بولا ہے نماز نہ پڑھو؟ ہر سنی کی بولی ہے نماز پڑھو، ہر کوئی بولے گا۔ آیا آپ کا امام یہ کبھی نہیں کہے گا کہ ماہ رمضان آ گیا ہے روزہ نہ رکھو؟ کوئی نہیں کہے گا۔ آیا آپ کے پاس مال ہے تو ہر امام، ہر حافظ، ہر قاری، ہر مفتی، ہر محدث، ہر متاخرین، ہر مقدمین سب بولتا ہے کہ آیا ماہ رمضان ہے تو روزہ رکھو، آیا مالدار ہے تو زکوٰۃ نکالو، آیا صاحب استطاعت ہو تو حج کرو۔ ہر کوئی کہے گا، یہ کوئی نہیں کہے گا نہ کرو، لیکن وہ ایک بہانہ بناتا ہے، آتا ہے یہ سنی ہے نماز پڑھتا نہیں، اور آپ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں صحیح بات ہے یار، یہ نماز حقیقت نہیں پڑھتا ہے، یہ نمازی ہے۔ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، آپ کو میں بتا رہا ہوں، مطلق ایمان 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟
5 یاد رکھیے. آج میں تقریر کرنا ہے تو پھر اسٹیٹ آپ کو صرف درس دینا، بتانا، آپ کی اصلاح کرنا. وہ تبلیغ کرتے ہیں، حقیقت میں انہوں نے تبلیغ کو سمجھا نہیں. وہ تبلیغ ان کا نہیں ہے. تبلیغ کہاں کیا کرتے تھے میرے آقا؟ کفار کے پاس جا. کیا ہے؟ سب بولو. وہ بتائیں گے تو آپ کہیں گے یا میرے پاس تم تبلیغ کرنے آئے ہو تو کیا مجھے مسلمان نہیں سمجھتے؟ کیا مجھے مسلمان تم نہیں مانتے؟ تب تو آپ میرے پاس آ کر کہہ رہا ہوں میں تبلیغ کرتا ہوں. جی نہیں، یہ تبلیغ نہیں ہے. میرے آقا نے تبلیغ کفار مکہ کے بیچ کیا ہے. میرے آقا نے تبلیغ اور صحابہ کرام نے تبلیغ کفار مدینہ کے بیچ رہ کر کیا ہے. پتا چلا تبلیغ غیروں کے پاس کیا جاتا ہے اور اپنے نمازی بھائی کو نماز کا طریقہ بتانا، وضو کا طریقہ بتانا، کلمہ پڑھنے کا طریقہ سکھانا، قرآن پڑھنے کا طریقہ بتانا، قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھانا. آیا یہ تبلیغ نہیں ہے؟ ان کی اصلاح ہے. اصلاح کرنا عبادت ہے، ثواب ہے، اور تبلیغ کرنا خیر اور سب سے بڑا جہاد ہے. سبحان اللہ. تو وہ ہم کو مانا ہی نہیں مسلمان. تب تو آتا کہتا تبلیغ کرتا ہوں. اور یہ تبلیغ ہمارے اور آپ کے بیچ نہیں. اگر آئے تو کہے میں اصلاح کرتا ہوں. یہ اصلاح ہے. آپ کو نماز کا طریقہ نہیں، وضو کا طریقہ پتہ نہیں، وہ بتائیں گے پہلے سے آپ مسلمان ہیں. پھر تبلیغ کس بات کی؟ لیکن وہ کہتے تبلیغ. لیکن بہت ساری تبلیغ کرنے والا پھنس گیا بھی، اسے پتہ ہے نہیں. آیا ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ بولے ایک مرتبہ یا رسول اللہ. ہمارا جینا، ہمارا مرنا نبی کے نام پر ہے. سبحان اللہ. بولو ہمارا جینا، ہمارا مرنا نبی کے نام پر ہے. اس لیے کہ نبی کے نام ہی کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہے. سبحان اللہ. نبی کے صدقے میں آپ، نبی کے صدقے میں میں، نبی کے صدقے میں آسمان، نبی کے صدقے میں زمین، نبی کے صدقے میں سورج، نبی کے صدقے میں چاند، نبی کے صدقے میں یہ چاند و سورج، نبی کے صدقے میں جہنم، نبی کے صدقے میں جنت، نبی کے صدقے میں حور و غلمان، نبی کے صدقے میں کائنات بنی ہے، اور نبی کے صدقے میں 18,000 عالم مخلوقات بنی ہے. پتا چلا جو نبی کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، اور جو خدا کا ہو گیا سب اس کا ہو گیا.